Panjitan, 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 panjitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المكرمين المعظمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وشهداء دينه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے،
یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ معزز اور محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب پیارے رسول حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے بندوں کو بتایا کہ اے میرے بندو، غور کرو، توجہ کرو کہ میں نے اپنے پیارے محبوب پر کتنی انعامات فرمائے۔ یا ایہا النبی، غیب کی خبریں بتانے والے میرے پیارے، اِنَّا ارسلناک شاہداً، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، شاہد بنا کر ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ شاہد اس کو کہتے ہیں جو معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، واقعہ کو اپنی آنکھوں سے، ہوش اور حواس سے دیکھتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شاہد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمانے کے لیے شاہد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ شاہد بن کر آئیں۔ جتنے واقعات ہونے ہیں وہ سب سرکار جانتے ہیں۔ اِنَّا ارسلناک شاہداً ومبشراً، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، یعنی جو خوشخبری آپ سنائیں گے وہ سچی ہے، اور جس کو سنا دیں گے وہ بڑا قسمت والا ہے، جس کو سنا دیں گے وہ بڑا قسمت والا ہے کہ مجھے میرے آقا نے یہ بتایا ہے کہ تو یہ ہے، تیری حیثیت یہ ہے نا۔ مبشراً ونذیراً، اور میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا، گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے ہٹنے کے لیے، گناہوں سے دور رہنے کے لیے ڈر بھی تو سنانا ہوتا ہے نا۔ تو بندے کو ڈر سنائیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہے، پھر وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار رہنے دو، کہیں مصیبت میں نہ پڑ جائے، سمجھے؟ تو جہنم سے اصل چیز تو کس سے بچنا ہے؟ جہنم سے، قبر سے، حشر کے جو معاملات ہیں اس سے بچنے کے لیے تو ڈرنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ اصل ڈر سنانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 غلاموں کو بیک وقت، 10 غلاموں کو، باقی تو ویسے چلتا ہی رہتا تھا معاملہ، لیکن 10 غلام بیک وقت جن کو نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق انت فی الجنہ، تو جنت میں ہے، تیرے اوپر اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس میں کوئی بات کرے،
اے پیارے عمر ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. کہاں تم جا رہے تھے؟ کہاں تلوار پکڑے پھر رہے تھے؟ ہم نے وہاں سے کھینچ کر تجھے جنت کا بادشاہ بنا دیا. اے پیارے عثمان ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. اے پیارے علی ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. اے پیارے طلحہ ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. اے پیارے سعید ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. اے عبد الرحمن ابن عوف ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. اے زید ہم نے آپ کو جنتی بنا دیا. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا. امت تو کتنی ہے؟ امت تو ویسے خوشخبریاں تو ہمارے لیے بھی ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشخبریاں ہیں، لیکن جن کو سیدھا اور ان کے سامنے اور دنیا کے سامنے سرکار کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اللہ نے تم پر جنت کو واجب فرمایا، وہ کتنے لوگ قسمت والے ہوں گے. وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جان سارا نے بدر و احد پر درود. قربانیاں دینے والوں کو خوشخبریاں ملتی ہیں. قربانیاں دینے والوں کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس نے یہ کام. بدر اور احد کا معاملہ جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسے گزرے ہوں گے. جان سارا نے بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. بیعت تو ہم نے بھی کی ہے، بیعت تو ہم نے بھی کی ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اصل بیعت تو یہی ہے نا. جہاں جو ہم آ کر بیٹھے ہیں تو اسی بیعت کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا. اگر یہ بیعت نہ ہو تو کون آئے گا؟ تو یعنی بیعت تو ہم نے بھی کی ہے، لیکن جب کہا اس کا حق ادا کرو، بیعت جو کر لی تو نے تو اب حق نہیں ادا کرنا اس کا. تو جب حق ادا کرنے کی باری ہے تو فیل ہوگا. پھر کی ہوگا؟ فیل ہوگا. وہ جو پاس ہوئے ان کے اوپر کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر. صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی زیارت کی، دیدار کیا، ایک نظر زندگی میں سرکار کے چہرہ انور کو دیکھ لیا. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود. ہے دنیا والے تم پڑھو نہ پڑھو، اور کیا خدا تو پڑھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ محبت ہے نا. اللہ اپنے پیارے محبوب سے اتنی شفقت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مہربانی سے اپنے پیارے محبوب کے اوپر درود پاک. سر اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنی رحمتوں کو ان پر نازل فرماتا ہے. اپنی رحمت. سرکار ذرا غمگین ہوئے، دل میں آیا کہ یہ میرے غلام، میری امت پریشان بیچاری، ان کا کیا بنے گا؟ تو بوجھ ہوا نا. یہ کیا ہوا؟ بوجھ ہوا. جیسے ہی قلب انور پر یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت جبریل کو بھیج دیا
اور ارشاد فرمایا جا کر میرے پیارے محبوب کو یہ کہو الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو نہیں کھول دیا، اور ہم نے وہ بوجھ جو تمہاری کمر کو توڑ رہا تھا اس بوجھ کو عطا کر پیچھے کر دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا راضی کر دیں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ خود ہی راضی ہو جائیں. جیسے بوجھ نہیں، آپ پیر، ہر بندہ کا پیر صاحب، وہ بوجھ بھی تو اٹھانا ہے نا. پیر بننے کا تو بڑا شوق ہے کہ مجھے پیر بنا لو، اور پیر بننے کے بعد بوجھ نہیں اٹھانا. جو پیر تھے وہ بوجھ بھی اٹھاتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اب اس نے حرکتیں کیا کرنی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا. رکھ دیا ہم نے، اتار دیا ہم نے اس بوجھ کو. وَوَضَعْنَا، اتار دیا ہم نے اس بوجھ کو. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. وزرک کہتے ہیں بوجھ کو. بڑا بوجھ ہے جی، بڑا بوجھ ہے، سر دیتے بڑا بوجھ ہے جی. بچیاں بھی ہونے والی ہیں، بچے بھی ہونے والے ہیں، بڑا بوجھ. وہ بچیاں دا تو بڑا بوجھ ہے، تو جڑا تیرا اپنا بوجھ ہے انہوں بھی اتاریا ہے. بچی نے قبر جد نہیں آنا، بچے نے قبر جد نہیں آنا، وہ تو لڑن ڈائن ہے. سنا، وہاں تو سرکار نے آ کر کہنا ہے کہ یہ میرا ہے. وہاں کسی نے نہیں کہنا، وہاں تو سرکار نے آنا. سرکار کو جب وہاں پہچان لو گے تو پھر ملائکہ بھی آپ کے ساتھ پیار کرنا شروع کرتے ہیں. 2 سوال اتنے زبردست کرنے کے بعد سرکار نے ہمیں ہر چیز بتائی نا کہ یہ کام ہونے ہیں تمہارے ساتھ، تو تم ہوش سے زندگی بسر کرنا. یہ کام تمہارے ساتھ ہونے ہیں. تو زبردست 2 سوال ہے، اور جواب بھی اس نے مان لیا ہم نے دے دیے، کیونکہ کلمہ بہت پڑھ. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے. اشارہ کر کے وَمَا تَقُولُ، کیا کہتا ہے تو فی حق حاذا. حاذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ. وہ حاذا کا معنی یہ سب سے زیادہ معرفہ عربی زبان کے اندر وہ کس کو کہتے ہیں؟ اشارے کو. کہتے بلا لو جی، سلم کو بلا لو جی. اس دفتر میں 5-7 اسلے میں ہونا، کیڑے میں بلا کے لیا وہاں وہ جڑا مریا پیا ہے نا انہوں بلا کے لیا، ستا ہے. سنا یہ میں کام دساں بھی کرنا. سنا ایسا اسلم آؤ جڑا. تب وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ. میرے بھائی یہ بتا کہ یہ ذات کون ہے، یہ ذات کون ہے. سنا، تو اس کو ہم کہتے تھے کہ سرکار وہاں جلوہ گر پاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر یہاں آ گئے. اللہ نے کرم کیا، اس گناہگار کی قبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرہ مقدسہ تک اللہ نے ہر چیز کو پیچھے کر دیا. وہیں سے زیارت ہو رہی ہے، وہیں سے دیدار ہو رہا ہے. تو اب وہ جب کہے گا کہ ھذا نبینا و نبیکم محمد الرسول اللہ، یہ تو میرے اور آپ کے آقا ہیں. یہ تو علماء کہتے تھے وہاں پر جلوہ گری ہو گئی، یہ تو میرے اور آپ کے آقا ہیں. ان کے اوپر تو درود شریف پڑھتے تھے، ان کے ساتھ تو ہم کیا. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نم، اب سو جاؤ.
زمین کے اوپر جاگو، اب سو جاؤ۔ تو اگر یہاں پر سوئے رہے تو وہاں جاگ دے، بس دو ہی کام ہے نا، یہاں سوئیں گے تو وہاں جاگنا پڑے گا، اور اگر یہاں جاگتے رہے، عشاء پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، تہجد کی نیت کر کے بیٹھے رہے، سرکار پر درود پاک پڑھتے رہے محبت سے، تو جاگتے رہے نا، تو رات جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزری، تو پھر اب ملائکہ کہہ رہے ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، نم اب سو جا، کہ نعمت العروس، ایسے سو جاؤ، اب تمہیں کوئی اٹھانے والا ہے نہیں، سنا کہ تو یہ ساری برکات نبی کریم کے ساتھ خوشخبریاں، اور جو نذیرہ وہ ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ نکیر نہ کرتے، اب وہی جو پہلے بڑے زبردست طریقے سے پوچھ رہے تھے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نکیر نہ کرتے ہیں تعظیم میری، اب بڑے ادب سے کہتے ہیں سو جاؤ، بستر بچھا دیتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نکیر نہ کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پر یہ عزت ملی ہے، یہ عزت جب سرکار پر نثار ہوں گے، ان پر قربان ہوں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ تعالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود۔ ہمیں تو کوئی کہے نا تو کنی بار پڑھنا جی، نال ہی پوچھ لیتے کنی بار پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ پہلے ہی تھکے ہیں، نہیں تو انہیں کی پڑھنا ہے۔ اور شمارے بچھاتے نا، شمارے بچھاتے ہیں نا، پھر 2 منٹ پڑھے، پھر تھک گیا سنا۔ ان کے مولا کہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پر تو ہے ہی ہے، حضور کے صدقہ سے ان کے اصحاب پر بھی، ان کی اولاد پر، عطرت کس کہتے ہیں؟ اولاد کی، یہ جو سرکار کی اولاد ہے اس پر بھی اللہ کے کروڑوں درود۔ جب بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنا درود حضور پر ہے اتنا ہی درود حضور کی آل پر۔ اور پھر سرکار نے فرمایا آگے ایسے بھی کہنا تم نے، کما صلیت علی ابراہیم، میرے دادا جان کو بھی یاد کرنا، میرے دادا جان کا بھی نام لینا، اے میری امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے دادا جان کا بھی نام لینا، تاکہ میں خوش ہو جاؤں گا۔ میرے دادا جان کا نام لو گے میں خوش ہوں گا کہ میرے ابا اجداد کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پیارے اسماعیل، پیارے اسحاق، پیارے یعقوب، پیارے یوسف، یہ سب کیا ہے؟ یہ آل ابراہیم۔ نبی کریم جب حضرت یوسف کا کبھی کبھی ذکر کرتے نا تو کہتے ہیں میرے پیارے بھائی حضرت یوسف، پتہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، میرا بھائی یوسف بڑا کریم تھا، بڑا کریم، خود نہیں کھایا دوسروں کو ہی کھلایا۔ اگر ہم خود ہی کھانا شروع کر دیا تو پھر دوسرے تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ وہ بھی بادشاہ تھے، نہیں ہم نہیں کریں، تم لے جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔